خدا کے جو لوگ ہیں وہ ایمان لائے کہ یسوع موعودہ منشی اور خدا کا بیٹا ہے، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے سب لوگ نجات پاتے ہیں، سب لوگ رہائی پاتے ہیں۔ آمین آمین۔ جب ہم لفظ یونٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یونٹی کا جو مطلب ہے وہ اتحاد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اتحاد، اتفاق، یگانگت، بھائی بندی، برادری، یہ سب اس کا مطلب ہے۔ جب ہم اس لفظ کو گریک میں دیکھتے ہیں تو گریک میں ہینوٹوس لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یونٹی کے لیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو مرکزی آیت ہے، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ مسیح خداوند کی دعا ہے۔ مسیح خداوند کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ مسیح خداوند جب ہم اس چیپٹر کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ باپ، میں نے زمین پر تیرے جلال کو ظاہر کیا، اب وقت ہے کہ مجھے تو پہلے جیسا اپنے ساتھ کیا بنا لے، جلالی بنا لے، جس طرح میں دنیا سے پیشتر تمہارے ساتھ تھا، مجھے بھی اپنے ساتھ کیا بنا لے، کیا بنا لے، جلالی بنا لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مسیح خداوند کی دعا ہے۔ مسیح خداوند بیان کرتے ہیں اپنی زبان مبارکہ سے، اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور مسیح خداوند آگے کہتے ہیں کہ جیسے ہم ایک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک ہوں۔ وہ بھی کیا ہوں؟ ایک ہوں، یعنی کہ ان میں یونٹی ہو، یعنی کہ یہ جو ایماندار ہیں یہ ان کے لیے مسیح خداوند دعا کر رہے ہیں۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کو آسمان پر گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال ہو گئے۔ 2000 سال پہلے مسیح خداوند نے یہ دعا چاہیے کہ ایمانداروں کے لیے کی، اور مسیح خداوند دعا کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کیا ہوں، وہ بھی ایک ہوں۔ جب ہم یونٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں، یگانگت کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یگانگت کا جو مطلب ہے، یونٹی کا جو مطلب ہے وہ اتحاد ہے۔ آپ سبھی نے سٹوری کو سنا ہوگا، یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یگانگت کا مطلب، یونٹی کا مطلب اتفاق ہے۔ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا تھی؟ یونٹی۔ وہ یکجا ہو کر، وہ ایک دل ہو کر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے، کیا کرتے؟ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے، اور روٹی توڑنے، دعا کرنے میں کیا رہتے تھے؟ مشغول رہتے تھے۔ اور ایک دل ہو کر، یکجان ہو کر، ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ 120 کی جماعت کیا کرتی تھی؟ یکجان ہو کر دعا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے ان میں یونٹی تھی، ان میں اتحاد تھا، ان میں اتفاق تھا، ان میں یگانگت تھی۔ اور جب ہم زبور 133 کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہن مل کر رہیں، اکٹھے رہیں۔ باعث سے کیا مراد ہے؟ باعث سے مراد ایماندار لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، جن کو خدا نے چنا ہوا ہے۔ اور مقدس زبور نویس بیان کرتا ہے کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہن مل کر رہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹی جو ہے، یگانگت جو ہے، یہ مدرجہ ذیل باتوں پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج موجودہ دور میں جب دیکھا جاتا ہے تو ڈینومینیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ڈینومینیشن سے مراد مشن ہے، یہ کہ مشنز بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ لیکن جب ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا میں 4 باتیں تھیں۔ ابتدائی کلیسیا میں کتنی باتیں تھیں؟ 4 باتیں تھیں۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو چرچ تھا، چرچ جو تھا وہ ایک تھا۔ چرچ کیا تھا؟ چرچ ایک تھا۔ جب ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے چرچ جو تھا وہ کیا تھا؟ چرچ ایک تھا، یعنی کہ وہ ایک تھے۔
ڈینومینیشنز نہیں تھی، یعنی کہ چرچ جو تھا وہ ایک تھا. اور دوسرے نمبر پہ جو چرچ تھا وہ رسولی تھا. چرچ کیا تھا؟ رسولی تھا. چرچ رسولی تھا. اس کے بعد جب ہم تیسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو چرچ جو تھا وہ عالمگیر تھا. چرچ کیا تھا؟ چرچ عالمگیر تھا. چرچ سب سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، سب سے پہلے جو چرچ تھا وہ کیا تھا؟ چرچ ایک تھا اور چرچ رسولی تھا. اور چرچ جو تھا وہ کیا تھا؟ عالمگیر تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ایک چرچ ایک نہیں ہے. ایک ہے چرچ ایک نہیں ہے. اور چرچ نہ ہی چلے رسولی دور تو ختم ہو گیا، رسولوں کے خدا کے پاس جانے کے بعد رسولی جو دور ہے وہ ختم ہو گیا پہلی صدی میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ایک نہیں ہے اور چرچ جو ہے وہ عالمگیر بھی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج جتنی زیادہ ڈینومینیشنز ہو چکی ہیں ہم ان کو ایک نہیں کر سکتے. یہ کام جو ہے یہ بہت مشکل ہے. یہ کام کیا ہے؟ یہ کام بہت مشکل ہے. ہم جتنی ڈینومینیشنز ہو چکی ہیں ان کو ایک کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن مسیح خداوند نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ جس طرح ہم ایک ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کیا ہوں؟ وہ بھی ایک ہوں. یہ کام جو ہے یہ مشکل ضرور ہے. چرچ کو ایک کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ناممکن؟ کیونکہ مسیح خداوند نے اس کے لیے کیا کی ہے؟ مسیح خداوند نے اس کے لیے پرے کی ہے. مسیح خداوند نے اس کے لیے دعا کی ہے. سو اس لیے یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑھ ہمیں کس بات میں اتفاق رکھنا ہے، کس بات میں ہم نے یہ یگانگت کو رکھنا ہے اور کس بات میں ہم نے یونٹی کو رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر یہ جو کام ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن ہم روحانی طور پر ایک ہو سکتے ہیں. کس طور پر؟ روحانی طور پر ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک ہو سکتے ہیں. ہماری سب سے پہلے مسیحی جو یگانگت ہے یہ مندرجہ ذیل باتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہماری روح میں یگانگت ہونی چاہیے. کس میں؟ روح میں کیا ہونا چاہیے؟ ہماری کیا ہونی چاہیے؟ روح میں یگانگت ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم افسیوں جو تھا باب اس کی تیسری آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح کی جو یگانگی ہے صلح کے بند سے بندی رہے. صلح کے بند سے کیا ہو؟ بندی رہے. ہماری روح میں یگانگت ہونی چاہیے. روح میں ہمیں ایک ہونا چاہیے. روح میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد ایمان میں ہماری یگانگت ہونی چاہیے. ہم نے ایمان میں ایک ہونا ہے. سب سے پہلے کس میں ایک ہونا ہے؟ سب سے پہلے روح میں ایک ہونا ہے. اس کے بعد ایمان میں اور اس کے بعد ہم نے یک دلی میں ہم نے یگانگت کو اختیار کرنا ہے. جب ہم دوسرا کرنتھیوس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یک دلی میں یگانگت ہونی چاہیے. اس میں یک دلی میں یگانگت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آگے جب ہم رومیو 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن یعنی کہ مسیح کی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لینے میں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. کلیسیا کیا ہے؟ واٹ از چرچ؟ کلیسیا جو ہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہے. کلیسیا کیا ہے؟ ایمانداروں کی جماعت ہے. اور کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا کیا ہے؟ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے. کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. سو ہمیں مسیح کی کلیسیا ہونے کے ناطے ایک بپتسمہ لینے میں ہماری جو ہے وہ یگانگت ہونی چاہیے. سب سے پہلے روح میں، اس کے بعد ایمان میں اور اس کے بعد مسیح کا بدن ہونے کے لیے ہماری بپتسمہ لینے میں کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. اس کے بعد انجیل کا کام پھیلانے کے لیے
ہماری جو یگانگت ہے وہ جان فشانی میں ہونی چاہیے. انجیل کا کام کرنے کے لیے، جان فشانی کے لیے ہماری جو یگانگت ہے وہ ہونی چاہیے. اور جب ہم فلپیوں پہلا باب اور اس کی 27 آیت پڑھتے ہیں تو اس بات کا ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ انجیل کے لیے جان فشان، ایک یکجان ہو کر جان فشانی کرنے میں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. اور جب ہم اعمال جو باب اور اس کی 31 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ سب ایک دل ہوں. سب کیا ہوں؟ ایک دل اور ایک جان. ایک دل اور ایک جان. ایک دل اور ایک جان ہونے میں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. اس کے بعد میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے بہت ہی خوبصورت الفاظ بیان کیے. اور مسیح خداوند نے کہا کہ جس طرح ہم ایک ہیں وہ بھی کیا ہوں؟ وہ بھی ایک ہوں. یعنی کہ کس میں ایک ہوں؟ روح میں ایک ہو. کس میں؟ روح میں ایک ہو. ایمان میں ایک ہو. کس میں؟ سب سے پہلے کس میں ایک ہو؟ روح میں ایک ہو. اس کے بعد ایمان میں ایک ہو. اور اس کے بعد ایک بدن ہو. ایک کیا ہو؟ ایک بدن ہو. اور ایک ہی بپتسمہ لینے میں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. اور انجیل کا پیغام پھیلانے میں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ یگانگت ہونی چاہیے. کیونکہ مسیح خداوند کا ارشاد ہے کہ پس تم جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. اور ان کو کیا کرو؟ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ہالےلویا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمیں کیا ہونا ہے؟ ایک ہونا ہے. ہماری زندگیوں میں یونٹی نظر آنی چاہیے. ہماری زندگیوں میں یگانگت نظر آنی چاہیے. ہماری زندگیوں میں اتفاق نظر آنا چاہیے. کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نظر آئیں گی تو ہم خدا کا جو کلام ہے وہ بہتر طریقے سے دوسرے لوگوں تک کیا کر سکیں گے؟ ڈلیور کر سکیں گے، پہنچا سکیں گے. جب ہم یونٹی کو جان سکیں گے، جب ہماری روح میں یگانگت ہوگی، جب ہماری ایمان میں یگانگت ہوگی. کس میں؟ ایمان میں. اور جب ہماری انجیل کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جب ہم ایک دل ہوں گے، ایک بدن ہوں گے. آمین. سو میرے عزیزو آج کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یونٹی نظر آنی چاہیے. ہماری زندگیوں میں یہ یگانگت ہونی چاہیے تاکہ ہم خدا کا کلام اچھے طریقہ سے جان سکیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. سو خداوند آپ سبھی کو برکت دے.